اسلام کی تعلیمات یہ کہ پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہارے شاخیں اور تمہارے قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم سب میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ ہمارے پڑوس میں چلے جائیں ہندوستان کے اندر تو وہاں بھی اعلیٰ ذات کا ہندو، ادنا ذات کا ہندو، برہمن اور وہ اچھوت، وہ تو اب جو اعلیٰ ذات کے ہندو کہلاتے ہیں وہ ادنا ذات کے ہندو کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے چاہیے، میں اچھوت لگ جائے گی۔ وہ ان کے ساتھ ان کے برتنوں کے اندر بھی استعمال نہیں کرتے کہ نہیں جناب یہ تو چھوت ہو جائے گی، ہمیں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا انسانیت کو اس طرح سے تقسیم کر دیا۔ اس کے برعکس اسلام انسانوں کو انسانیت کی ترازو میں رکھ کے تولتا ہے۔ اسلام انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد قرار دیتا ہے، اور اس کے ساتھ عزت کا سبق بھی دیتا ہے کہ عزت ہے کہاں۔ اسلام کی تعلیمات یہ کہ تم قبیلے ہونے کی بنیاد پر آپس میں نہ لڑو، تم مختلف خاندانوں کی بنیاد میں آپس میں نہ لڑو، تمہاری زبانیں مختلف ہیں تو کیا ہوا، وہ تو تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد، تم آپس میں نہ لڑو۔ تمہارے علاقے مختلف ہیں تو کیا ہوا، وہ تو تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد، تم آپس میں نہ لڑو۔ پوری انسانیت کے لیے اسلام کا یہ درس ہے۔ اور انہیں بتایا گیا کہ تم کسی قبیلے سے ہو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اعلیٰ ہو یا تم بالکل ادنا ہو۔ تمہارا اعلیٰ اور ادنا ہونے کا معیار تمہارے خاندانوں میں، تمہارے قبیلوں میں، تمہارے رنگ و نسل میں، تمہاری زبانوں میں، تمہارے علاقوں میں نہیں ہے۔ تمہارے اعلیٰ اور ادنا ہونے کا معیار تقوی میں ہے، پرہیزگاری میں ہے۔ جس کے دامن میں جتنی زیادہ تقوی پرہیزگاری ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی عزت والا ہے، اور جو جتنا بڑا باغی نافرمان سرکش ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی ذلت والا ہے۔ بات ختم کر دی ساری۔ پوری دنیا کے لیے اس سے بہترین پیغام ہو نہیں سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا عالی شان خطبہ دیا تھا کہ خبردار کسی عربی کو عجمی پر، گارے کو گورے پر کوئی برتری نہیں ہے۔ برتری ہے تو وہ تقویٰ کو، پرہیزگاری کو، متقی اور پرہیزگار کو گناہگار پر ہے۔ بس آج مغرب کے لوگ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو انسانیت کا وہ چیمپئن کہتے ہیں، جبکہ ان کے ابھی تک گورے اور کالے کا فرق ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے دین نے اس فرق کو 1400 سال پہلے مٹا کے ہمیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں انسانیت کی بات کرو، اسلام کے مقابلے میں جب ہم اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں اسلام کی بات نہیں کرو، انسانیت کی بات کرو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی بات کرنا ہی بہترین انسانیت کی بات کرنی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں بہترین انسان ہوں اور میں انسانیت کا قدردان بنوں اور میں انسانیت کا خدمت گزار بنوں تو اسے چاہیے کہ وہ بہترین مسلمان بن جائے۔ وہ بہترین مسلمان ہوگا تو وہ سب سے بہترین انسان ہوگا، اس لیے کہ بہترین مسلمان ہونا وہ یہ ہے جو درس میں دیا گیا، سمجھایا گیا۔ تو اچھا اب ایک ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ پھر اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے یہ کیوں؟ جب اسلام سب کو لڑائی سے منع کرتا ہے، جھگڑوں سے منع کرتا ہے، تو اسلام کے اندر تو جہاد ہے۔ جہاد کو کیا کہا گیا؟ اسلام کی روح۔ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، کوہان ہے۔
تو خود مسلمانوں کی تاریخ بڑی بڑی ہے جنگوں سے. تو جو دوسروں کو درس دیتا ہے کہ قبیلے ہونے کی بنیاد پہ نہ لڑو، خاندانوں کی بنیاد پہ نہ لڑو، رنگ و نسل کی بنیاد پہ نہ لڑو، اس اسلام کے اندر خود جہاد ہے. وہ اسلام، اس اسلام کے ماننے والوں نے بڑی بڑی جنگیں کی ہیں، ملک فتح کیے ہیں. تو سنیے، اسلام کے اندر جو جہاد کا تصور ہے، اسلام کے اندر جو مسلمان سپہ سالاروں نے جو جنگیں لڑی ہیں، وہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں لڑی، وہ قبائل کی بنیاد پر نہیں لڑی، وہ انہوں نے خاندانوں کی بنیاد پر نہیں لڑی، بلکہ وہ انہوں نے عدل اور انصاف کی بنیاد پر لڑی ہے. کس کی بنیاد پر؟ انصاف کی بنیاد پر لڑی ہیں. مسلمانوں کے اندر جہاد کا تصور اس لیے نہیں ہے کہ انسانیت کو مارا جائے، مسلمانوں کے اندر جہاد کا تصور اس لیے ہے کہ انسانیت کو ظالم کے ظلم سے بچایا جائے. اسلام جہاد کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ کمزوروں کی مدد کرو اور ظالموں کے پنجے کو روکو. اور یہ جو اسلام کا جو آفاقی جو ایک بہترین جو درس ہے، بہترین جو پیغام ہے، اس کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دو. اور اسلام اپنی بہترین خاصیات کے ساتھ، اپنی اعلیٰ عمدہ خصوصیات کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلتا ہے. اسلام تبلیغ کے ذریعے پھیل رہا ہے، اللہ والوں کی تعلیمات کے ذریعے پھیل رہا ہے. تو تلوار کہاں نکلتی ہے؟ اسلام کی تلوار وہاں اٹھتی ہے جہاں اسلام کے پیغام میں رکاوٹ آتی ہے، جہاں ظالم آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو اس وقت اسلام کی طرف سے پھر جہاد کا حکم ہوتا ہے. آج تک آپ تاریخ دیکھ لینا سپہ سالار مسلمان مجاہدین کی، کہ مسلمانوں نے کبھی عورتوں کو نہیں قتل کیا ہوگا، کبھی بوڑھوں کو نہیں قتل کیا ہوگا، بچوں کو نہیں قتل کیا ہوگا. ان کے لیے اسلام کے احکامات بالکل الگ ہیں. تو الحمدللہ ہم جتنا بھی فخر کریں اپنے مسلمان ہونے پر، یہ بہت کم ہے. جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی ہیں، وہ دنیا بھر کے نہ کوئی تہذیب و تمدن کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی مذہب ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. آج بھی بہت اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہنے والے الحمدللہ اسلام کے ایک ادنا سے احکام کے مقابلے میں بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس اسلام کو کبھی اپنایا ہی نہیں جو اسلام قرآن کی صورت میں ہمیں ملا ہے. ہم نے کبھی اس اسلام کو اپنایا ہی نہیں جو اسلام سنت رسول کی صورت میں ہمیں ملا ہے. ہم نے اس اسلام کی طرف کبھی گئے ہی نہیں جو اسلام صحابہ کی صورت میں، اہل بیت اطہار کی صورت میں، بزرگان دین کی صورت میں ملا ہے. اسلام کو ہم سب نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق ہم نے اپنایا. اسلام کو ہم نے اپنے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے مفادات کے مطابق ہم نے اپنایا ہے. تو جب ہم ایسے کریں گے تو پھر تو اسلام کا وہ ثمرہ، وہ پھل تو ہمیں نہیں مل سکتا نا جو اسلام کا پھل ہے. تو اس میں آپ اس درس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ تم سب ایک باپ کی اور ایک ماں کی اولاد ہو. تمہیں مختلف قبیلوں میں، مختلف شاخوں میں بانٹا، مختلف شاخوں قبیلوں میں بنایا تاکہ تمہاری تعارف اور تمہارا پہچان ہو. بس یہ قبیلے، یہ قوم، یہ حسب نسب اگر ہماری پہچان کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے، اس حد تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا دیا ہے. لیکن یہ پہچان کی حد سے آگے بڑھ کر اگر یہ محبت اور نفرت کا معیار بن جائیں، یہ عزت اور ذلت کا معیار بن جائیں اور یہ انصاف میں رکاوٹ بننے لگ جائے تو پھر یہ اسلام کا معیار نہیں ہے. یہ پھر ہم تعصب پہ چلے جائیں گے. اور جو عصبیت ہے اس کو اسلام نے رد کیا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ جو عصبیت میں مرا وہ مردود مرا. عصبیت میں مرنے والا کبھی بھی شہید نہیں ہے. یاد رکھیں، جس شخص نے اپنے قوم قبیلے کا، اپنی ذات پات کا جھنڈا اٹھایا اور جنگیں لڑنا شروع کر دی اور ذات پات کے نام پر مرا، وہ مردود مرا.
وہ شہید بالکل بھی نہیں. شہید وہ ہے جو حق کے لیے، انصاف کے لیے، جو اسلام کے لیے، کلمہ الہی کی سربلندی کے لیے اٹھا، وہ شہید. اور ہماری کامیابی بھی اسی میں ہی ہے، کامرانی بھی اسی میں ہی ہے کہ ہم ایک مسلمان ہو کر جئیں، ہم ایک قوم بن کر. ہماری قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے معیار عزت قرار دیا وہ ہمارا مسلمان ہونا ہے اور بہترین متقی انسان ہونا ہے. برِ صغیر میں جب پاکستان برِ صغیر کے مسلمان ایک ہوئے، ذات پات کو بالا طاق رکھا، حسب نسب سے بالا تر ہوئے اور جدوجہد کی، تو اللہ نے ہندوستان کے اندر ایک پاکستان دیا، کیونکہ ایک ہوئے نا. اور آج اس پاکستان کو، اس ریاست کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک ہی رہیں، ہم ایک ہی رہیں. اور ہماری جو قومیت کا جو معیار ہے وہ مسلمان ہونا ہے. ہم بے شک سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، مہاجر ہیں، مختلف قومیں ہیں، یہ سب ہمارا تعارف ہے اور اللہ ہماری ساری قوموں کو سلامت رکھے. لیکن اس بنیاد پر ہم آپس میں تقسیم نہیں ہو سکتے، اس بنیاد پر ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور نفرتیں نہیں کر سکتے. ہمیں اس سے بھی بڑی چیز جوڑتی ہے اور وہ کیا ہے؟ لا الہ محمد. اسی لیے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. یہ وہ رسی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹو، ٹکڑوں میں نہ بٹو. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.